قابل احترام علماء کرام، بھائیوں اور بہنوں، نوجوان، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ یہ موقع آپ نے عنایت فرمایا کہ ایک مسافر آپ جیسے باشعور خواتین و حضرات کے سامنے کچھ ضروری باتیں عرض کر سکیں۔ دعا سے مدد فرمائیے کہ صحیح نیت کے ساتھ مختصر سے وقت میں اور سادہ سے لفظوں میں کچھ ضروری اور مفید باتیں عرض کر سکیں۔ سورہ حدید کی ایک آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کے اور تمام کتابوں کے بھیجے جانے کا ایک بہت اہم مقصد اللہ نے بیان فرمایا ہے، دنیا میں انصاف کے نظام کا پیغام۔ صرف مسلمانوں کو انصاف ملے یہ اسلام کا مقصد نہیں ہے، پوری انسانی برادری کو انصاف ملے یہ اسلام کا مقصد ہے۔ جس زمانے تک مسلمان اسلام کو سمجھتے رہے اور پورے اسلام کو سمجھتے رہے، میں گزارش کروں گا کہ آپ میرے ایک ایک لفظ پر ذرا بہت توجہ کریں۔ پوری ذہنی یکسوئی کے ساتھ آپ ایک ایک لفظ سنیں۔ جب مسلمان پورے اسلام پر عمل کرتے تھے تو وہ دیگر فرائض کی طرح یہ بھی اپنا اجتماعی فریضہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے ہر مظلوم کی مدد کریں، ہر کمزور کی مدد کریں، ہر ایک کو اس کا حق دلائیں۔ جب تک مسلمان اسلام کو صحیح سمجھتے رہے اور پورے اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے رہے، مسلمان مرد بھی، مسلمان عورتیں بھی، مسلمان شہری بھی، مسلمان دیہاتی بھی، مسلمان تاجر بھی، مسلمان کسان بھی، مسلمان مزدور بھی، مسلمان حاکم بھی، مسلمان محکوم بھی، تب تک دنیا باہم پھیلا کر اسلام کا استقبال کرتی رہی، اس لیے کہ ہمیشہ سے دنیا کی اکثریت مظلوم رہی ہے۔ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں
خاندانی وجاہت کی وجہ سے، اپنے خاندانی پس منظر کی وجہ سے، طاقت کے بلبوتے پر پوری دنیا کے اکثر انسانوں پر حکومت کرتے ہیں، اپنا حکم چلاتے ہیں اور دنیا کے اکثر انسانوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ پوری انسانی تاریخ کا خلاصہ ہے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا آخری پیغام لے کر آئے اور ان کے ذریعے جن لوگوں نے اسلام کو سمجھا، وہ صرف نماز روزے والا نہیں تھا، وہ صرف کرتے پاجامے، ٹوپی اور برقعے اور حجاب والا نہیں تھا۔ ایک ایک شخص کے ذہن میں یہ مقصد بالکل واضح ہوتا تھا، بالکل شروع سے، کہ اب میرا کام یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے میں انصاف دلاؤں، انصاف دلانے کی جدوجہد میں حصہ لوں، اپنا وقت لگاؤں، اپنی صلاحیت پیش کروں، اپنا مال خرچ کروں، اپنی جان دینے کی ضرورت پڑے تو آگے بڑھ کر اپنی جان دوں۔ میرے ہوتے ہوئے ظلم ہوتا رہے انسانوں پر، میرے ہوتے ہوئے ظلم ہوتا رہے غریبوں، کسانوں، مزدوروں پر، یتیموں، بیواؤں اور عورتوں پر۔ یہ تصور مسلمان کے ذہن میں نہیں آتا تھا۔ مسلمان بددعا پر اتفاق کرنے والی امت نہیں تھی۔ ہر مسلمان، چاہے وہ ان پڑھ ہو، امی ہو، کسی چھوٹے سے دیہات کا رہنے والا گمنام مسلمان، رب کعبہ کی قسم، جس طرح وہ اس بات پر ایمان رکھتا تھا اور عمل کرتا تھا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح وہ سمجھتا تھا کہ 4 انفرادی فرائض کے ساتھ ایک 5واں اجتماعی فریضہ، قومی فریضہ، ملی فریضہ یہ بھی ہے کہ جس قدر ہو سکے چھوٹے دائرے سے لے کر بڑے عالمی دائرے تک میں مظلوموں کی مدد میں شریک ہو سکوں، میں ظلم کو کمزور کر سکوں، ظالم کو کمزور کر سکوں، مظلوموں کو ظلم سے چھٹکارا دلا سکوں۔ ایک عام ادراک اور احساس تھا ہر مسلمان مرد اور عورت کا۔ اسی وجہ سے جن ملکوں میں مسلمان پہنچتے تھے ان ملکوں کی حکومتیں ان مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کرتی تھیں، مگر ان ملکوں کے عوام، غریب عوام، ان آنے والے مسلمانوں کا استقبال کرتے، اچھی امیدیں ان کے دلوں میں بڑھ آتی تھی کہ اب یہ لوگ آ گئے، اب ہم کو کیسر و کسرا سے چھٹکارا ملے گا، اب ہم کو اس ڈسکریمنیشن پر بیس سسٹم سے چھٹکارا ملے گا۔ یہ جو نسلی غرور
رکھنے والی قومیں، کچھ قبیلے، کچھ لوگ ہم پر حکمراں ہمیں غلام بنا رکھا ہے. پوری قوم کمائے اور ٹیکس ادا کرے. جانوروں کی طرح قومیں محنت کرتی تھی بیچاری روزی روٹی کے لیے، اور عیاشی کرتے تھے صرف چند حکمراں خاندان. اسلام کا مقصد نماز روزہ پڑھنے والی ایک امت تیار کرنا صرف ہرگز نہیں، قطعاً نہیں. اسلام کا مقصد تھا اللہ بعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ایک گمنام صحابی جو نہ محدث ہیں، نہ فقیہ ہیں، نہ بہت سی حدیثوں کے راوی ہیں، پرشین امپائر کا آرمی چیف، سپر پاور کا چیف آف آرمی اسٹاف، اس صحابی سے پوچھتا ہے کہ مدینے سے تم لوگ یہاں آئے ہو، ہماری سلطنت میں، سپر پاور میں کیا کرنے آئے ہو؟ کیا مقصد ہے تمہارے آنے کا؟ وہ گمنام صحابی یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کے ملک میں کچھ لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اپنا بندہ بنا لیا ہے. آپ کی بندگی سے نکال کر ان کو رب کی بندگی تک پہنچانا ہمارا کام ہے. کوئی انسان کسی انسان کا غلام اور بندہ نہیں ہے. مَتَى اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا. ہر انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا، وہ اپنے لیے جو راستہ چاہے چنے. قُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. لیکن تم نے اے سپر پاور کے حکمرانوں، تم نے اپنے یہاں کی اوور ویلڈنگ میجورٹی کو، زبردست اکثریت پر مبنی عوام کو آزادی سے محروم کر رکھا ہے. ہم مدینے سے آئے ہیں ان کو آزادی دلانے کے لیے. وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ. اور تمہارے جو ظالمانہ سسٹم ہے، ان ظالمانہ نظام زندگی سے چھٹکارا دلا کر انصاف کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہم لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں. آزادی دلانے آئے ہیں. امت مسلمہ اپنا ایک اجتماعی فرض سمجھتی تھی. وہ دنیا کے حالات کی تماشائی امت نہیں تھی. وہ انٹرفیئر کرتی تھی، مداخلت کرتی تھی، مزاحمت کرتی تھی، ریزسٹ کرتی تھی، تبدیلی لانے کی کوشش کرتی تھی. اس راستے میں تکلیفیں برداشت کرتی تھی. کچھ لوگ جان شہادت نوش کرتے تھے، جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے. جب سے مسلمانوں نے بحیثیت امت یہ اجتماعی فریضہ بھلایا اور صرف عافیت کے ساتھ کھاتے پیتے رہنے کو اپنی زندگی کا واحد مقصد بنایا، اپنی صلاحیتوں کا کے استعمال کا واحد مصرف بنایا، تب سے پوری امت مسلمہ پر ذلت ذلت اور ذلت اور ذلت.
مجھے ایک ادنا سے مسلمان کی حیثیت سے جب ان علاقوں میں جانے کا موقع ملتا ہے جہاں مسلمان خوشحال ہیں، عافیت کی اچھی آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں، بہت دل خوش بھی ہوتا ہے۔ اپنے بھائیوں بہنوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی قوم کے بزرگوں کو قوم خوشحال نہیں دیکھنا چاہتا۔ کون ایسا شقی القلب ہوگا جو اپنی امت کے افراد کو زندگی کو انجوائے کرتے ہوئے، زندگی کی سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھ کر خوش نہ ہوتا۔ لیکن میں اپنے دل کو کیا کروں، میرا دل میرے بس میں نہیں ہے۔ ایک طرف مجھے ان علاقوں میں جا کر جہاں اپنے بھائیوں بہنوں کو، اپنے نوجوانوں کو چمچماتی ہوئی کاروں میں سفر کرتا ہوا دیکھتا ہوں، قدرے سکون اور خوشحالی کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھتا ہوں، ایک طرف جہاں بے حد خوشی ہوتی ہے، وہیں مجھے یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ اللہ جانے ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی پوری اجتماعی ذمہ داریوں کو بھی ادا کر رہے ہیں۔ ان میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو اس بات کا احساس ہے کہ مثلاً میں اپنے وطن انڈیا کے بارے میں کہوں کہ آج انڈیا جو بڑی ڈینگیں مارتا ہے اپنی اکنامک ترقی کے بارے میں، دھوکے میں ڈالتا ہے عالمی رائے عامہ کو، اس انڈیا میں 80 کروڑ عوام اگر ان کو 5 کلو حکومت کی طرف سے فری راشن نہ ملے تو گلیوں میں ان کی لاشیں سڑ جائیں اور کتے کھا لیں۔ 5 کلو راشن پوری فیملی کو، 80 کروڑ فیملیز کو حکومت ہند دینے پر مجبور ہے، اس لیے کہ ملک کی غالب اکثریت بہت زیادہ ہے۔ کیا مسلمانوں نے کبھی یہ مشورہ بھی ہوا ہوگا؟ میں بدگمانی سے اللہ کی پناہ ہوں، لیکن میں اپنا پیغام دیے بغیر جانا گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں۔ آپ کو خوش کرنے کے لیے میں نہیں آیا ہوں، اللہ کو ناراض کر کے۔ اگر مسلمان پہلے والے مسلمان ہوتے ہیں اور وہ اپنا اجتماعی ذمہ داری کا احساس رکھتے ہیں، اپنے وطن کے باخبر لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی ترقی میں، غریبوں کی خدمت میں کیا کر سکتے ہیں، تو اپنے اپنے وطنوں کو اس غربت سے، اس جہالت سے، ان مظالم سے جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج یہاں کسی کو مار دیا گیا، وہاں کسی کو مار دیا گیا، کیا پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمان اگر اجتماعی طور پر 40% مسلمان بھی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے تو میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ عالمی نقشہ بدل سکتے ہیں، عالمی حالات میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ لیکن عجیب انفرادی ذہن بن گیا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے کہ اسلام انفرادی ذہن کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم۔ اسلام کرتے پجامے، ٹوپی اور داڑھی کا نام نہیں ہے، اسلام صرف نماز، روزے اور تلاوت کا نام نہیں ہے،
ان انفرادی اعمال سے دنیا میں اسلام نہیں پھیلا تھا. دنیا میں اسلام پھیلا تھا انسانیت کی محبت سے. لاکھوں عورتوں نے اپنے زیورات پیش کیے تھے. جس دن سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے ذمہ داری سنبھالی، امت کی قیادت کی ذمہ داری، سیدھے وہ اپنے گھر میں آئے. عمر بن عبدالعزیز آج کل کے لحاظ سے بلینائر تھے، ملینائر نہیں. وہ سیدھے انہوں نے باہر کوئی نصیحت کرنے سے پہلے اور مسجد میں جا کر کوئی واعظ کہنے اور خطبہ دینے سے پہلے اپنے گھر میں آئے اور اپنی شریک حیات، اپنی محبوب بیوی فاطمہ سے کہا، فاطمہ اب ہم کو اپنی زندگی کا معیار بدلنا. جس طرح اب تک ہم لوگ زندگی گزارتے رہے، اب میں نے اپنے سارے لباس بیت المال میں جمع کر دیے ہیں، 2 جوڑے چھوڑے. تم بھی اپنے زیورات بیت المال میں جمع کرو. اب ان زیورات پر صرف تمہارا حق نہیں ہے، پورے عالم اسلام میں ایک بھی غریب عورت اگر غربت کے ساتھ رہی تو عمر اور تم فاطمہ دونوں جہنم کا ایندھن بنے. مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے، خدا کے واسطے اسلام کو پھر سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. انفرادی زندگی کی اسلام اجازت نہیں دیتا. خود غرضی والی زندگی کو اسلام شراب پینے سے بڑا برا مانتا ہے. ہر پہلو سے سماج کی ترقی ہو، پورے معاشرے کی ترقی ہو، آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہو، تعلیمی ترقی، ثقافتی ترقی، تہذیبی ترقی، شعوری ترقی، اخلاقی ترقی، روحانی ترقی، مادی ترقی. اسلام صرف روحانی اور اخلاقی ترقی کا داعی نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ دنیا تو ہزاروں سال پہلے جی رہی تھی، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، مگر دنیا پتھر کے ایج سے آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی. اسٹون ایج اور ڈارک ایجز سے آگے نہیں نکل پا رہی تھی. یورپ موجود تھا، مغرب موجود تھا، مگر دنیا ڈارک ایجز میں تھی. ہزاروں صلاۃ و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے آگے ہی دنیا کی صرف روحانی اور اخلاقی ترقی نہیں ہوئی، مادی ترقی ہوئی. اس لیے مادی ترقی اس لیے رکی ہوئی تھی، دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں تھی. اسلام نے ایک تبدیلی پیدا کی. تو خزن اغنیائهم وترد على فقرائهم لكي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. اسلام نے کہا کہ دولت چند ہاتھوں میں نہیں رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو برابر دے سکتا تھا، مگر سوسائٹی نہیں چل سکتی اگر سب کو برابر ملے. اگر سب کو برابر ملے تو آپ کا مکان کون بنائے گا؟ آپ کا مستری کون ہوگا؟ کس سے آپ لیبر کا کام لیں گے؟ سڑکیں کون بنائے گا؟ پبلک فیسلٹیز کو فراہم کون کرے گا؟ کچھ کو زیادہ کچھ کو کم دینا یہ انسانیت کی مصلحت کے لیے ضروری تھا.
ورنہ آپ جاتے کسی کے پاس کہ بھی میرا مکان بنا دو تو وہ کہتا کہ تم خود آؤ میرا مکان بناؤ، جتنی تمہاری انکم اتنی میری انکم، میں کون تمہارا مکان بنا۔ آپ جاتے کسی الیکٹریشین کے پاس کہ ہمارے یہاں وائرنگ کر دو، وہ کہتے ہیں تمہارے دماغ کی وائرنگ کرواؤ اپنی پہلے، میں کون، جتنی تمہاری آمدنی ہوتی میری آمدنی، دنیا چلی نہیں سکتی۔ لیکن جب کچھ کو کم اور کچھ کو زیادہ ملے گا تو اس میں سائڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ جن کو زیادہ ملے ان میں تکبر آ جائے، ان میں غرور آ جائے، ان میں بخل آ جائے، ان میں تفریق و امتیاز کی مصیبت آ جائے، وہ عیاشی کرنے لگے اور دوسرے لوگ بھوکے مرنے لگے۔ اس لیے اسلام نے یہ مزاج بنایا کہ تم کو زیادہ ہم نے دیا ہے عیاشی کے لیے نہیں، یہ جو تمہارے پاس ہے یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ تم تلاش کرو ان لوگوں کو جن کا یہ مال ہم نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے تاکہ تمہارے ذریعے سے ہم تک پہنچے، ورنہ ہم تمہارے محتاج نہیں تھے۔ ہم نے سورج بنایا تمہارا ہاتھ لگائے بغیر، ہم نے آسمان و زمین پیدا کیا تمہارا ہاتھ لگوائے بغیر، کیا ہم 100 غریبوں کی مدد نہیں کر سکتے تھے تمہارے ہاتھ لگوائے بغیر؟ تمہارا ہاتھ لگوایا ہم نے اس لیے ہے کہ تم کو یہ سعادت میں ہم شریک کرنا چاہتے ہیں۔ دو احساسات ہیں جو مجھے بے چین کرتے ہیں ہمیشہ۔ 40-45 سال ہو گئے، خوشحال معاشروں کو دیکھ کر دل بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں ملکوں میں غربت ہی غربت، ایسی غربت ہے کہ ناقابل بیان، ناقابل دین۔ کئی سال پرانا واقعہ ہے، بہت پرانا، اچھا خاصا پرانا۔ میں اس زمانے میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں پڑھاتا تھا، استاد تھا، مدرس تھا۔ میں اپنے گھر سے پیدل جایا کرتا تھا اور پیدل آیا کرتا تھا، تقریباً 2.5-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ درمیان میں ایک ریور پڑتی ہے، دریا، اس کے اوپر برج پر سے گزرنا ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان عورت اپنے ننھے سے بچے کو گود میں لیے ہوئے پل پر کھڑی ہے اور نیچے دریا میں دیکھ رہی ہے۔ 2 منٹ کے لیے میں نے کوئی خاص اہمیت کی، لیکن مجھے ایک دم سے ڈر لگا کہ کچھ گر گیا ہے اس کا یا کیا بات ہے، وہ اس طرح دیکھ رہی ہے۔ تو میں چند قدم آگے بڑھ گیا تھا، پیچھے آیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بہن کیا بات ہے، آپ کیوں کھڑی ہیں؟ کہنے چاہیے مولانا صاحب آپ ہے، نہیں آپ کو کیا پریشانی ہے آپ بتائیے مجھے۔ اس نے کہا کہ میرا شوہر جیل میں ہے، ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے کوئی رکشہ چلاتا تھا، اب 2-3 دن سے ایک لقمہ میرے پیٹ میں ہی گیا ہے اور یہ بچہ بھوک سے مر رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے۔ تو میں سوائے اس کے کہ اپنے بچے کو لے کے ندی میں کود کے جان دے دوں، میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اب آگے اس کے بعد اللہ نے مجھے کیا توفیق دی، کس طرح اللہ نے اپنی اس بندی کی جان بچائی، آگے کس طرح کوشش کر کے اس کے شوہر کو جیل سے رہا کرانے کے سلسلے میں بھی اللہ نے بڑی مدد فرمائی۔ اس کے بعد مجھے خیال ہوا کہ یہ تو اتفاق سے ایک واقعہ میرے علم میں آ گیا
کیوں نہیں ہم شہر بھر کی مسجد کے لوگ جڑیں، ہر مسجد کے کچھ ذمہ دار ساتھی، اور یہ میں تیرے ترغیب دی کہ ہم نے سے ہر شخص اپنی چاروں طرف کی آبادی کے ایک ایک گھر کی خیریت پوچھی۔ اللہ جانے کہ گھر میں کیا پریشانی ہو اور ہمیں علم ہی نہ ہو۔ آہستہ آہستہ یہ کام اس قدر قبولیت پایا، اس قدر قبولیت پایا کہ ہزاروں ہزار گھروں میں یہ حالات کو دیکھ کر اور ہر مسجد کے نمازیوں کو اپنے چاروں طرف کے لوگوں کی مدد کرنے کی، خدمت کرنے کی توفیق ملی، ایک ہوا چلی۔ اس وقت اندازہ ہوا کہ ہم لوگ کتنی کوتاہی کر رہے ہیں۔ جو کام نہیں کر سکتے اس پر آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جو کر سکتے ہیں اس کے کرنے میں عملی طور پر ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں، بہت کوتاہی۔ ہم اس دور میں جی رہے ہیں اس دور کے یہ حالات جو اس وقت ہیں، خلاصہ ان حالات کا یہ ہے کہ زمین ظلم سے بھرتی چلی جا رہی۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ چونکہ قیامت تک کے لیے رہبر تھے انسانیت کے، تو آپ نے قیامت تک کے حالات کا تذکرہ فرما دیا کہ کن کن مرحلوں سے، کن کن اسٹیجز سے انسانی برادری اور اس کی تاریخ گزرے گی۔ آپ نے اپنے دور کے بارے میں ارشاد فرمایا نبوت و رحمہ، اپنے دور کے بارے میں فرمایا کہ میرے دور نبوت کا ہے اور رحمت کا ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ رحمت کا لفظ کیوں بولا؟ آپ نے نبوت اور اسلام کا دور نہیں بولا، نبوت اور ہدایت کا دور نہیں بولا، نبوت اور تقوی کا دور نہیں بولا، نبوت اور رحمت کا دور۔ اللہ نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کیوں کہا؟ بنیادی خصوصیت، مرکزی خصوصیت اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے انسانیت پر شفقت، انسانیت سے محبت، دکھ درد بانٹنا، مظلوم کو اس کا حق دلانا، ظالم کو ظلم سے روکنے کی ممکن کوشش کرنا، یہ ہے اسلام کا مقصد اور روح۔ اسی لیے حضور نے اپنے دور کے بارے میں کہا کہ میرا دور نبوت کا ہے اور پیار کا دور ہے، شفقت کا دور ہے، محبت کا دور ہے، رحمت کا دور ہے۔ کیا خوبصورت تعارف ہے اسلام کا۔ اسلام کی یہ تصویر آج دنیا کے سامنے ہے۔ میں جواب چاہتا ہوں آپ سے، میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک آپ جواب نہ دیں۔ اسلام کو عذاب بنا ہوا ہے دنیا کے لیے۔ اگر مسلمان عمل کر رہے ہوتے رحمت و شفقت کے تقاضوں پر تو دنیا ہزار مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرتی، دنیا کے اکثر انسان تسلیم کرنے سے انکار کرتے۔ دنیا بولتی کہ تم دہشت گرد ہو، مسلمان دہشت گرد نہیں۔ ہماری اور آپ کی اکثریت تماشائی بنی ہوئی، ہم محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہماری ذمہ داری ہے ہم کچھ کریں۔ عام آدمی کے اگر سمجھ میں نہیں آتا
تو جاننے والوں سے پوچھیں کہ ہم فلاں ملک میں رہتے ہیں، ہمارے ملک کے یہ حالات ہیں، اس ملک میں ہم ظلم کو روکنے اور کم کرنے ہیں، مظلوموں کی مدد کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سوال تو ذہن میں پیدا ہو، جواب تلاش تو کریں، جواب دینے والوں کی صلاحیت رکھنے والوں سے۔ عجیب انفرادی زندگی مسلمانوں کی ہو گئی۔ سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا تھا لا اسلام الا بجماعہ ولا جماعة الا بامارہ ولا امارة الا بالسمع والطاعة۔ وہ اسلام کو سمجھے تھے کہ ہم اسلام کو سمجھے، وہ کہتے تھے، صاف فرماتے تھے اجتماعیت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں، پڑھتے رہیے تہجد کرتے رہیے عمریں، انفرادی تہجد و عمروں کے ذریعے سے دنیا میں اجتماعی عزت نہیں ملا کرتی۔ دنیا میں اجتماعی عزت ملتی ہے اجتماعی قربانی سے، اجتماعی جد و جہد سے، شیئرنگ اینڈ کیئرنگ مزاج سے۔ اور اسی لیے وہ دوسری آیت میں نے جو پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب انداز سے فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض۔ کفر کی طاقتیں اکٹھا ہو گئی ہیں، وہ سب ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہیں۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اگر تم اکٹھا نہیں ہوگے، اگر تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے تو یاد رکھنا پوری دنیا میں اور زمین میں سخت فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ آج تو ہم علماء نے ان آیتوں پر بیان بھی چھوڑ دیا، ہم بھی انفرادی نیتیوں پر اپنی تقریریں کرتے ہیں۔ یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ قابل احترام خواتین و حضرات، آپ کو اس قسم کی باتیں سننے کی عادت نہیں ہے اور مجھے اس کے علاوہ واز کہنے کی عادت ہے۔ خدا کے لیے سوچیے، آپ یہاں بیٹھ کر اپنے اپنے ملکوں کے حالات کے بارے میں کیا خدمت انجام دے سکتے، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ مجھے معلوم ہے بہت سے کارہائے خیر میں آپ شریک ہوتے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، کہیں تو کچھ مدرسہ بنوانے میں مدد کر رہے ہیں۔ میں ان چیزوں سے بے خبر نہیں ہوں، اللہ آپ کی ان حسنات کو بے حد قبول فرمائے اور تمام اپنے اپنے وطنوں میں آپ کی خدمات کا زیادہ سے زیادہ نفع اللہ کے بندوں اور بندیوں کو پہنچے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اپنے اپنے ملکوں میں انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے سلسلے میں، مظلوموں کی مدد کے سلسلے میں، ظلم کی طاقتوں کو کمزور کرنے کے سلسلے میں، قیدیوں کی رہائی کے سلسلے میں، یتیم بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں، اور نہ جانے کن کن مشکلات میں مبتلا اپنے بھائیوں بہنوں نوجوانوں کی اعانت کے سلسلے میں آپ اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بار بار کا تجربہ ہے کہ وقتی طور پر توجہ دلانے کے نتیجے میں تھوڑی دیر کے لیے بیداری آتی ہے،
لیکن وہ بیداری کتنے دیر تک باقی رہتی ہے یہ فیصلہ میں آپ کو چھوڑتا ہوں. سب اپنی اپنی زندگی میں مست ہیں. اس وقت 50 مسائل جو پہلے سے چل رہے تھے وہ تو بدستور باقی ہیں اور ان کی شدت میں اور اضافہ ہی ہو رہا ہے. لیکن ہمارے ملک میں وقت کے قانون میں جو خطرناک ترمیم انتہائی بھیانک امینڈمنٹ کا بل پارلیمنٹ میں پیش ہو چکا ہے. مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس کی فکر ہے, کتنے لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات ہیں. ملک کی تاریخ میں اب تک اقلیتوں, سکھوں, بدھسٹوں, مسلمانوں, عیسائیوں, لنگایت, او بی سی, شیڈول کاسٹ کے لوگ, ٹرائبل لوگ, قبائلی لوگ, ان سب کے مفادات کے خلاف بہت سے بل پیش ہو چکے, بہت سے قانون منظور ہو چکے. لیکن میں اپنی معلومات کی روشنی میں کہتا ہوں 1947 آزادی کے بعد سے بھارت میں اتنا ظالمانہ قانون بنانے کی کبھی کوئی کوشش نہیں کی گئی جتنا ایک وقف امینڈمنٹ بل کے ذریعے سے کی جا رہی ہے. مجھے بالکل نہیں معلوم کہ آپ بھی اس سلسلے میں چوکنا ہیں کہ نہیں. لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں رہنے والے انڈین مسلمانوں کی طرف سے جواب جانا چاہیے. سخت سیاسی دباؤ کے بعد حکومت مجبور ہوئی کہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے اس بل کو رکھے اور ایک سرکولر جاری کیا گیا کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی انڈین شہری بستے ہوں وہ اس تبدیلی اور ترمیم کی تجویز کے سلسلے میں اپنی رائے بھیج سکتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی پرانے وقف قانون میں 150 ترمیمات اس مجوزہ بل میں رکھی گئی ہیں. کوئی مسجد محفوظ نہیں رہے گی, کوئی مدرسہ محفوظ نہیں رہے گا, کوئی خانقاہ محفوظ نہیں رہے گی, کوئی قبرستان محفوظ نہیں رہے گا اگر یہ قانون منظور ہو گیا, ایکٹ بن گیا. میں خوشگمانی بھی نہیں کر پا رہا ہوں اور بدگمانی سے بھی ڈر لگتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سو کے سامنے اس وقت پہلی بار کی بات آ رہی ہے. اس کی سنگینی, اس کی اہمیت اور یہ بات کہ آپ یہاں سے بیٹھ کر اس کے بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں. مسلمان جماعتوں اور تنظیموں نے اور انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی قیادت میں باقاعدہ پورا جواب تیار کر دیا ہے جو ماہرین قانون نے مرتب کیا ہے. سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز نے وہ قانون, وہ جواب مرتب کیا ہے اور ایک کیو آر کوڈ کے ذریعے, ایک کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے آپ بہت آسانی سے کلک کر کے آپ کا جواب سیدھے اس پارلیمانی کمیٹی تک پہنچ جائے گا. جو انڈین مسلمان ہیں میں یہ بات ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, کہیں بھی رہے اسلام کے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہنا فرض عین ہے. میں نے یہ جو بات کہی تھی کہ جب بھی کہیں ایسے علاقوں میں جانا ہوتا ہے جہاں الحمدللہ چشم بدھور اللہ نظر بد سے بچائے نسبتاً بہتر حالات میں ہمارے بھائی اور بہنیں فیملیز رہتی ہیں تو خوشی بھی ہوتی ہے.
لیکن جس غفلت کی نیند میں ہیں ہمارے بھائی اور بہن، اس کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ کیا یہ بے وفائی جائز ہے؟ کیا یہ بے تعلقی شرافت کی دلیل ہے؟ آپ اپنے ملک کی مسجدوں کو چھوڑ آئے ہیں کہ بنا لو اس میں مندر، آپ چھوڑ آئے ہیں اپنے قبرستانوں اور اوقاف کو۔ آج کے مسلمان خود تو کیا وقف کرتے، وہ آبا و اجداد کی وقف کردہ جائیدادوں پر قابض ہیں اور ان کو بیچ رہے ہیں۔ کہیں بھی رہیے، واقف رہیے، شریک حرم رہیے، شریک حال رہیے۔ مجھے جدے میں ایک ہندو لیڈی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ بابری مسجد کو شہید کرنے کی جو پوری تحریک چلی ہے، اس پوری تحریک کو سب سے زیادہ جو فائننس کیا ہے وہ گلف کنٹریز میں رہنے والے ہندوؤں نے اور امریکہ میں رہنے والے ہندوؤں نے کیا ہے۔ چلو پر پانی میں ڈوب کرنے کی بات، آپ نے عنوان دیا مجھے کہ زمانے حالات کے نئے چیلنجز اور ان کا مقابلہ ہم کیسے کریں۔ آپ نے خود مجھے چھیڑ دیا، اور نہ چھیڑتے جب بھی میں میراث شریف پڑھنے کے لیے دنیا آیا، میں جھجوڑنے کے لیے آیا، میں سوئی ہوئی غیرت و حمیت کو جگانے کے لیے آیا، میں ٹوٹتے ہوئے ارادوں کو جوڑنے اور گرتی ہوئی ہمت کو اٹھانے کے لیے آیا، احساس ذمہ داری کو بیدار کرنے کے لیے آیا، اجتماعی شعور کو بیدار کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور شکر گزار ہوں۔ دوسروں کو انصاف دلانا تو چھوڑیں، مسلمانوں کی اکثریت تو خود اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا مقابلہ کرنے میں کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن کرتے ہوئے دکھائی نہیں پڑتے، سب اپنی اپنی دنیا میں مست ہیں، بہت مطمئن اور خوش ہیں۔ اور یہ بنیادی طور پر اس کے پیچھے ایک بڑی زبردست کمی ہے کہ آخرت کی فکر سے ہم غافل ہیں۔ سب سے بنیادی جو ہماری کمی ہے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کتنا سنگین مرحلہ پیش آنے والا ہے آخرت میں۔ آخرت کے تذکرے ہمارے گھروں میں نہیں ہوتے۔ آخرت کو ایک ایسا موضوع بنا دیا گیا ہے کہ کوئی مولوی صاحب آئیں، کوئی مولانا صاحب آئیں اور وہ کوئی تقریر کرے تو اس میں آخرت پر بات کر لیں گے۔ اب تو ہم جیسے علماء نے آخرت پر بات کرنا چھوڑ دیا۔ جن لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر ہے وہ انفرادی فرائض بھی ادا کرتے ہیں، اجتماعی فرائض بھی ادا کرتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت کی امید کے سوا کوئی نہیں، کوئی ان کو انعام، شہرت، کوئی کچھ یافت نہیں چاہیے۔ یقینی طور پر ہم نے سے ایک سے آخرت میں پوچھا جائے گا، تمہارے ملک میں مسجدیں شہید کی جا رہی تھی، تم نے کیا کیا؟ تمہارے ملک میں نوجوانوں کو گھیر گھیر کر مارا جا رہا تھا، تم نے کیا کیا؟
تمہارے گھر میں 80 کروڑ، تمہارے ملک میں 80 کروڑ لوگ، 80 کروڑ ملک کی آبادی کا آگے سے بڑا حصہ یہ وہ ملک ہے جو وشو گرو بننے کا دعویٰ کرتا ہے. کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو تم؟ پورے ملک کی دولت کو 4-5 یا 20-25 کارپوریٹ ہاؤسز کو، پورے ملک کی دولت کو چوز کر ان کو مالدار بنایا جا رہا ہے. لاکھوں کسان خودکشی کر چکے ہیں. روزانہ 20 سے 25 کسان روزانہ خودکشی کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ کاش کہ ہم سب مرد اور عورتیں، میرے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، میرے بھائی اور بہنیں، وہ سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اب اپنے ضلع کی ترقی میں کیا حصہ لے سکتے ہیں، اپنے گاؤں میں کیا کر سکتے ہیں. ہر شخص اگر اپنے چھوٹے سے پڑوس کے ماحول میں اپنے ہیومن ریسورسز اور فائنینشیل ریسورسز، اپنی صلاحیت اور 4 پیسے اگر وہ خرچ کرنے میں لگ جائے تو واللہ بہت خاموشی کے ساتھ پورے ملک میں بہار لائی جا سکتی. میں جب بھی آتا ہوں اور مجھے کوئی موقع حضرات دے دیتے ہیں، میں اسی درد کا اظہار کرتا ہوں. اس خوشگوانی کے ساتھ یقیناً آپ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، لیکن ملک میں کس طرح کیا جائے کہ تھوڑے سے ریسورسز کے ذریعے سے ہر ایک اپنے گاؤں کی فکر کر لے، ہر ایک اپنے محلے کی فکر کر لے. نفرت کو کم کرنے کی ممکن کوشش کرنے کے لیے ہاتھ تو بڑھائیں. ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں. اللہ نے کیوں نہیں فرمایا وما ارسلناک الا ہادیا للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اسلام کا جو جوہر غالب ہے وہ رحمت ہے، اور للعالمین لیس للمسلمین. یہ اسلام کی فہم میں کیسے آپ سے گزارش کروں کہ اسلام کی اس فہم کی طرف واپس آئیے. روایتی قسم کی جو فہم اسلام کی چل رہی ہے وہ ناکافی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں انقلاب آ گیا تھا. اتنے کم عرصے میں دنیا میں اتنا مال پھیل گیا تھا. نماز پھیل گئی تھی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تقویٰ پھیل گیا تھا صرف یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں، حیا اور حجاب پھیل گیا تھا یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کے بیٹے عدی ابن حاتم سے کہا تھا کہ عدی ایک وقت وہ آئے گا جب حیرہ سے چل کر مکہ مکرمہ آئے گی ایک اکیلی عورت سر سے پیر تک سونے میں لدی ہوئی، اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا. اور عدی ابن حاتم نے گواہی دیتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہیرا سے چلی ہوئی ایک عورت آئی اکیلی اور اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا. میرے آقا محمد رسول اللہ کی بات سچ ہوتی ہوئی میں نے آنکھوں سے دیکھی. عدی
ایک وقت آئے گا کہ زکوٰۃ تقسیم کرنے والا پورے عالم اسلام میں گھومے گا، کوئی زکوٰۃ قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں وہ وقت آ گیا، اس قدر خوشحالی پھیل گئی، دین اور دنیا دونوں کی ترقی اسلام چاہتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اس جامع تربیت کی طرف واپس آؤ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں۔ آپ خبریں سنتے ہیں اور یقیناً غمگین ہوتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہماری لڑکیاں تیزی کے ساتھ مرتد ہو رہی ہیں۔ کبھی ملک میں یہ اس طرح کے ارتداد کی سونامی میرے علم میں تو نہیں ہے کہ پہلے کبھی آئی، اکا دکا واقعات ہوتے ہوں گے۔ اب تو یہ حالت ہے کہ ایک ایک ضلع میں، چھوٹے سے چھوٹے علاقے میں کہیں 40 لڑکیاں، کہیں 50 لڑکیاں، کہیں 15 لڑکے مرتد ہو چکے ہیں۔ ایک حافظ قرآن لڑکی، میری بہنیں غور سے سنیں، ایک لڑکی جو حافظ قرآن تھی، وہ ایک ہندو لڑکے کے ساتھ مندر میں گئی، اس نے دھرم پریورتن کیا، وہ ہندو بنی، اس کے ساتھ شادی کی مندر میں۔ باہر نکل کر میڈیا والوں سے اس نے کہا کہ میں نے وشنو بھگوان کے سامنے سنکلپ لیا ہے کہ میں 10,000 مسلمان لڑکیوں کو مرتد بناؤں گی۔ نیند حرام ہوئی کسی کی؟ کسی کے دل میں سینے میں آگ لگی؟ کیا مر گئی ہے غیرت قوم کی؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ میں سے کسی نے یہ خبریں سن کر 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں گر کر 2 آنسو بہائے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چاند اور سورج کی خبریں ہیں؟ جناب آپ کے وطن کی خبریں ہیں، آپ کے گاؤں کی خبریں ہیں، اور ہو سکتا ہے خدا نخواستہ آپ کے خاندان کی خبریں۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں؟ بنیادی طور پر مجرم وہ لڑکی بعد میں ہے، نہیں ہے، اصل مجرم اس کے والدین۔ والدین نے بچی کو اسلام سمجھایا ہی نہیں۔ نہ ماں نے سمجھایا نہ باپ نے سمجھایا۔ باپ کاروبار میں لگا ہوا ہے، 2 بجے رات کو 12 بجے رات کو گھر واپس آتا ہے، ماں ٹی وی پہ دیکھتی رہتی ہے۔ کوئی بچوں کو کسی نے اسلام سمجھایا ہی نہیں۔ اور باہر کیا ہو رہا ہے؟ پوری ٹریننگ دی جا رہی ہے لاکھوں نوجوانوں کو۔ میں پرسنلی واقف ہوں، لاکھوں نوجوانوں سے کہا جا رہا ہے اگر ایک لڑکی کو لے کر آؤ گے تو 2.5 لاکھ روپے کا چیک تم کو فوراً ملے گا، ایک مکان ملے گا اور جاب ملے گا۔ ایک طرف یہ حملہ ہے، ایک طرف امت مسلمہ کے نوجوانوں سے اسلام و ایمان کو چھین لینے کا یہ حیوانی جذبہ ہے، اور ایک طرف ایسی غفلت ہے جس کی مذمت کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ کوئی بے چینی نظر نہیں آتی، کوئی بے قراری نظر نہیں آتی۔ سلام بھیجتا ہوں میں غزہ کے ان جانبازوں کے نام جنہوں نے ہمیں نئے سرے سے اسلام سکھانا شروع کیا ہے۔
میں ڈنکے کی چوٹ پر اپنے ملک میں کہتا ہوں کہ اصلی مسلمان دیکھنا ہو تو وہاں دیکھو، ہم مسلمان نہیں ہیں، وہ ہیں اصلی مسلمان۔ اور آپ کے ملک اور شہر کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ زندہ اور مردہ حالت میں رئیس شہداء کا آپ نے استقبال کیا۔ اب بھی حمیت نہیں جاگے گی، اب بھی غیرت نہیں بیدار ہوگی، اب بھی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا، اب بھی ظلم اور کفر کی طاقتوں کے مقابلے کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا، ابھی نوجوانوں کے اندر جوش نہیں آئے گا۔ اب بھی اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس نہیں جاگے گا تو کب جاگے؟ آخر میں یہ بات کہہ کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ متعدد احادیث سے یہ بات صاف صاف معلوم ہوتی ہے کہ آخری دور میں جب کہ ظلم ہی ظلم دنیا میں چھا جائے گا، دو علاقوں ہوں گے جو خطے پورے ارض میں زمین میں جہاں سے اس ظلم کا مقابلہ ہوگا۔ ایک علاقہ ہے بیت المقدس اور دوسرا علاقہ ہے وہ جس کے آس پاس ہم آپ رہتے ہیں، وہ خراسان کا علاقہ جس میں ہمارے آپ کے ملک کے بھی کچھ علاقے موجود ہیں۔ دو علاقوں میں فیصلہ کن مقابلہ ہوگا، عالمی دجالی ظالم طاغوتی طاقتوں کا یہاں مقابلہ ہوگا۔ اب یہاں چار کیٹیگریز کے لوگ سامنے آئیں گے۔ ایک مومنین ہوں گے جو بہت تھوڑے ہوں گے، دوسرے نمبر پر کفار ہوں گے جو بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، تیسرے نمبر پر منافقین ہوں گے اور منافقات ہوں گی، اور چوتھے نمبر پر والذین فی قلوبہم مرض۔ اب یہ فیصلہ کرنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ آپ اور ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ میں آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، آپ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ ہم جانتے ہیں اپنے آپ کو، کیا ہم مومنین میں سے ہیں؟ کیا ہماری خواتین مومنات میں سے ہیں؟ یا ہم معاذ اللہ کفار میں سے ہیں، یا منافقین و منافقات میں سے ہیں، یا کم سے کم والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں روگ ہے، جن کے دلوں میں مرض ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کھونے کو تیار نہیں، کچھ بھی قربانی دینے کو تیار نہیں۔ لالچ ہے ان میں، طمع ہے ان میں، بخل ہے ان میں، خود غرضی ہے ان میں، بے حیائی اور بے حجابی ہے ان میں، وقت ضائع کرنے کی معصیت میں گرفتار ہیں۔ وہ نہ مال کو صحیح خرچ کرتے ہیں، نہ وقت کو صحیح خرچ کرتے ہیں، نہ صلاحیتوں کو صحیح خرچ کرتے ہیں، نہ ان کے درمیان اخوت و محبت کا رشتہ ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے خود فیصلے کی چیز ہے، خود فیصلے کی چیز ہے۔ آخری وہ دور شروع ہو چکا ہے، میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں، وہ فیصلہ کن دور جس پر دنیا کا اختتام ہوگا، وہ عدل کا قیام ایک بار پھر ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ پوری دنیا جیسے ظلم سے بھر گئی ہے، ویسے ہی ایک زبردست جدوجہد کے بعد دنیا انصاف سے بھر جائے گی۔ لیکن اس جدوجہد کے کرنے والوں کی تعداد کم ہوگی، زیادہ تر لوگ کفر کا ساتھ دینے والے ہوں گے، خود غرض ہوں گے، بخیل ہوں گے، فرار اختیار کرنے والے ہوں گے، اور وہ لوگ ان کا بہت برا انجام ہوگا، بہت برا انجام ہوگا۔ ہم اس آخری دور کے نقطۂ آغاز میں ہیں، یہ بتانا میرا فرض ہے۔ یہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ ایک تبدیلی کا زمانہ ہے۔ ورلڈ آرڈر بدلے گا اور لازماً بدلے گا،
اور اس کی تبدیلی کی شروعات ہو چکی ہے۔ اللہ، اے اللہ، ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے والدین، متعلقین، دوستوں، محبین کو اللہ تعالیٰ اس صالح تبدیلی کے لیے جدوجہد کرنے والوں میں شامل فرما، ہمیں تلاش کرنے کی توفیق دے۔ میں جب بھی آتا ہوں، چند لوگ بھی اگر ملتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ چھٹیوں میں اپنے ملک میں آتے ہیں تو آپ اگر انڈیا میں آتے ہیں تو ایک دن 2 دن کے لیے مجھ فقیر کے پاس آئیے، میں دکھاؤں کیا کام ہو رہا ہے، پورے ملک کی سطح پر کیا کام ہو رہا ہے۔ ایک نئی تحریک اللہ کے فضل سے وہاں شروع ہوئی ہے، اور انڈیا ایکتا فورم کے نام سے لاکھوں والنٹیئر ہفتوں میں بن گئے، تیزی کے ساتھ لوگ اس میں والنٹیئر بن رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت سے غیر مسلم طبقے اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بہت عجیب غریب قسم کے امکانات سامنے ہیں، مگر مجھے شکوہ ہے آپ سے، آپ یہاں مجھ سے وعدہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد وہاں جب آتے ہیں تو آپ کی شادیوں میں، ولیموں میں، عقیقوں میں آپ کا وقت چھٹی کا نکل جاتا ہے، آپ اتنے اہم کام کے لیے ایک دن نکالنے کا تیار نہیں ہوتے۔ آپ کا ضمیر آپ کو کیوں ملامت نہیں کرتا یہ بات میں نہیں جانتا، آپ خود فیصلہ کریں، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار زیادہ ہیں یا اپنے شہوتوں کے، اپنی پکنکس کے، اپنے فنکشنز کے، اپنی فیملی کی تقریبات کے آپ زیادہ وفادار ہیں۔ میں نے یقیناً تلخ گرانی کی ہے لیکن میں آپ سے معذرت نہیں کروں گا، آپ کا جی چاہے معاف کریں، جی چاہے معاف نہ کریں۔ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نمائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔